بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب نہج البلاغہ ترجمہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور پلیٹ فارم ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور یہ ہے جو ہم ریڈنگ اس کتاب کو کر رہے تھے۔ تو پچھلے پارٹ میں وہ حرف اول کو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اب ہم اس وقت پارٹ 5 کے اوپر، یہ اس ریڈنگ کا پارٹ 5 ہے، جس میں ہم پیج نمبر 20 سے اپنی اس ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم پیج 15 کا آغاز کریں، پیج 20 کا آغاز کریں، ہمیں پچھلے 19 پیج کا ایک لاسٹ تھوڑا سا پیراگراف پڑھنا ہوگا، تاکہ اس کے ساتھ کنٹینیویشن بہتر ہو جائے گی۔ میں پڑھنے لگی ہوں۔ پیج 19 کا لاسٹ پارٹ ہے کہ اہل فن کے ذہنوں میں جو مخصوص تعبیرات محفوظ ہوتی ہیں وہ انہی کو دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ اگر اپنے بیان میں شعریت لانا بھی چاہیں گے تو ہر پھر کے وہی لفظیں، وہی تعبیریں ہوں گی جو ان کی زبانوں پر چڑھ کر منجھ چکی ہیں۔ چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ابو القاسم ابن رضوان نے ایک دفعہ ابو العباس ابن شعیب کے سامنے شاعر کا یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: میں جب دوست کے کھنڈروں کے پاس ٹھہرا تو نہ جان سکا کہ نئے اور پرانے کھنڈروں میں کیا فرق ہے۔ یہاں تک سامعین ہم نے پچھلی آڈیو کے پارٹ میں ختم کیا تھا، اور ہم پیج 20 کے اوپر سے اب اس پارٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب وہ شعر پڑھا تو ابو العباس نے فوراً کہا کہ یہ کسی فقیہ کا شعر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، یہ مشہور فقیہ ابن الخوی کا شعر ہے، مگر آپ کو اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ ابو العباس نے کہا کہ اس میں لفظ مل فرق ببانگ دہل پکار رہی ہے کہ میں کسی فقیہ کی زبان سے نکلی ہوں، بھلا اس لفظ کو بلاغت اور اسلوب کلام عرب سے کیا واسطہ، اور فقہی زبان کو شعر و سخن کی زبان سے کیا لگاؤ؟ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ اس میں ادب کی سحر انگیزی اور علم و حکمت کی باریک نگاہی دونوں سمٹ کر جمع ہو گئی ہیں، اور کسی پہلو میں بھی کمزوری کا شائبہ تک نہیں آنے پاتا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ پہلے مفکر اسلام ہیں جنہوں نے خداوند عالم کی توحید اور اس کی صفات پر عقلی نقطہ نظر سے بحث کی ہے، اور اس سلسلے میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں وہ علم الہیات میں نقش اول بھی ہیں اور حرف آخر بھی۔ ان کی بلند نظری و معانی آفرینی کے سامنے حکماؤں متکلمین کی ذہنی رسائیاں ٹھٹک کر رہ جاتی ہیں، اور نقطہ رس طبیعتوں کو عجز و نارسائی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے الحیاقی مسائل میں علم و دانش کے دریا بہائے ہیں، ان کا سرچشمہ آپ ہی کے حکیمانہ ارشادات ہیں۔ یوں تو مخلوقات کی نیرنگیوں سے خالق کی صنعت آفرینیوں پر استدلال کیا ہی جاتا ہے، لیکن جس طرح امیر المومنین دنیا کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور پست سے پست مخلوق میں نقاش فطرت کی نقش آرائیوں کی تصویر کھینچ کر صانع کے کمال صنعت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلیل قائم کرتے ہیں، وہ ندرت بیانی و اعجاز کلامی میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ اس موقع پر صرف طاؤس کی خوش خرامی اور اس کے پروبال کی رنگینی اور رعنائی ہی نظروں کو جذب نہیں کرتی، بلکہ چمگادڑ، ٹڈی اور چیونٹی ایسی روندی ہوئی اور ٹھکرائی ہوئی مخلوق کا دامن بھی فطرت کی فیاضیوں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان خطبات و نگارشات میں مابعد طیاتی و نفسیاتی مسائل کے علاوہ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی اصول، عدل و داد خواہی کے حدود، حرب و ضرب کے ضوابط اور اعمال و محصلین
زکوٰۃ کے لیے ہدایات بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں، اور ایک ایسا مکمل اور جامع دستور حکمت بھی ان صفات کی زینت ہے جس کی افادیت اس ترقی یافتہ دور میں بھی مسلم ہے، جب سیاست مدنی کے اصول اور جمہوری و غیر جمہوری حکومتوں کے آئین منضبط ہو چکے ہیں۔ یہ صرف نظریاتی چیز نہیں بلکہ ایک عملی لائحہ ہے جس پر مسلمانان عالم بڑی آسانی سے عمل پیرا ہو کر دینوی و اخروی ارتقاء کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتے ہیں۔ ان تحریروں میں ان علماء دنیا فقہا سو کی فریب کاریوں سے بھی متنبہ کیا ہے، جنہیں علم سے تو کوئی لگاؤ ہوتا نہیں مگر علماء کا روپ دھار کر مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں اور علم و مشیخت کی دکان سجا کر دین فروشی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہج البلاغہ کی تعلیمات تو دنیاوی تعمیر و ترقی میں سد راہ ہیں۔ بے شک امیر المومنین اس ترقی و فراوانی دنیا کے خواہاں نہ تھے جو اسلام کی سادگی کو قیصری و کسروی رنگ میں رنگ دے، بلکہ ان کا اصل مقصد ہمیشہ روحانی ترقی و اخلاقی بلندی رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رہبانیت کا درس نہ دیتے تھے۔ چنانچہ بصرے میں جب عاصم بن زیاد کے متعلق اس کے بھائی نے آپ سے گلہ کیا کہ وہ گھر بار اور زن و فرزند کو چھوڑ کر گوشہ گزین ہو گیا ہے، تو حضرت نے اسے بلایا اور سختی سے ڈانٹا کہ وہ اس ڈھونگ کو جلد ختم کرے اور دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ پیج 21 پہ ہم آ گئے ہیں سامعین۔ لکھا ہے نہج البلاغہ میں جہاں جہاں ترک دنیا کی تعلیم ہے اس سے اس قسم کی رہبانیت قطعاً مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی سر و سامان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے کہ یہ صبح ہے تو شام نہیں اور شام ہے تو صبح نہیں، اور اس کی کامرانیوں اور دل فریبیوں میں کھو کر حیات بعد الممات سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ مقصد نہیں کہ اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے کلیتاً دستبردار ہو جائے، وہ انہیں حد اعتدال میں رہ کر استعمال کر سکتا ہے، البتہ دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال جہاں اخلاقی تباہی کا پیش خیمہ اور روحانی زندگی کے لیے زہر ہلاہل بن جائے، کوئی اخلاقی رہنما اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نہج البلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے مختصر جملے اور ضرب المثلیں اخلاقی شائستگی، خود اعتمادی، حق گوئی اور حقیقت شناسی کا بہترین درس دیتی ہیں۔ اس کے ایک ایک فقرے میں قرآن و حدیث کی روح اور اسلام کی صحیح تعلیم مضمر ہے۔ جن لوگوں نے اموی و عباسی دور کی نغمہ بار و حسن پاش رنگینیوں سے اسلامی اخلاق کا اندازہ لگایا ہے، وہ اسلام کی پاک بازانہ تعلیم اور اس کے بلند معیار اخلاق سے بیگانہ ہیں، اور اس وقت تک بیگانہ رہیں گے جب تک اس معلم اسلام کے حکمت آگیں کلام کے آئینے میں اسلام کے خد و خال کو پہچاننے اور اس کے بلند پایہ اسرار و نکات تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ علامہ شریف رضی کا دنیائے علم و ادب پر بڑا احسان ہے۔ وہ ان جواہر ریزوں کو بڑی کاہش و کاوش اور تحقیق و جستجو سے جمع کرنے کے بعد نہج البلاغہ کے نام سے چھوڑ گئے، جس کے بلند پایہ حکم و معرف نے دنیا کی نظروں کو اپنی طرف موڑ لیا، اور علامہ ممدوح کے دور سے لے کر اس وقت تک ہر مکتب خیال کے علماء و فضلاء نے اس کے مطالب و حقائق کو بقدر امکان واضح کرنے کے لیے اس کی شرحیں لکھیں، جن کی تعداد 100 سے کچھ ہی کم ہوگی، لیکن اردو دان طبقہ نہ اصل کتاب سے مستفید ہو سکتا ہے اور نہ شرحوں تک اس کی رسائی ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ضروری تشریحات کے ساتھ اس کا صحیح اور سلیس اردو میں ترجمہ ہو جائے۔ یوں تو اردو میں اس کے متعدد ترجمے ہو چکے ہیں، مگر نیرنگ فصاحت کے علاوہ مکمل ترجمہ اس وقت تک منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کے متعلق افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بیشتر مواقع پر مطلب
کچھ ہو گیا ہے، مگر اردو میں نقش اول ہونے کی وجہ سے اس کے فصل اقدمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معنی کہ اصل کلام کے خصوصیات ترجمے میں منتقل نہیں کیے جا سکتے اور آئینے کے مقابل پھول رکھ کر اس کی پتیوں کی تہ میں لپٹی ہوئی خوشبو کی عکاسی ناممکن ہے کہ کوئی پھول کے عکس سے خوشبو سونگھنے کی توقع کرنے لگے، مگر پھول کی شکل و صورت اور رنگ و روپ بھی نظر نہ آئے تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ آئینہ ہی دھندلا ہے۔ ان حالات میں میں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ پیش کرنے کی جرأت کی ہے۔ ترجمہ جیسا کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ میری کوشش تو یہی رہی ہے کہ میرے امکانی حدود تک ترجمہ صحیح ہو، لیکن میری کوشش کہاں تک برابر ہوئی ہے اس کا اندازہ ارباب علم ہی کر سکتے ہیں۔ ہم پیج 22 پہ آ گئے ہیں سامعین۔ میرے صحیح سمجھنے یا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ترجمے میں اصل کی لطافت و بلاغت و علوی نطق و فصاحت کے جوہر کو سمویا جا سکے، تاہم جو ہو سکتا ہے وہ ظاہر الفاظ کا ایک حد تک صحیح ترجمہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے میں نے کوشش اٹھا نہیں رکھی۔ اب اس سے اگر تھوڑی بہت جھلک بھی کلام امام کی سامنے آ جائے تو وہی بہت ہے۔ ترجمہ و حواشی کے سلسلے میں تاریخ و سیر اور رجال کی کتابوں کے علاوہ نہج البلاغہ کے متعدد تراجم و شروح بھی میرے پیش نظر رہے، جن کا تفصیلی تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ جن شروح سے میں نے خصوصیت کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے اور جا بجا ان کا حوالہ دیا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اعلام نہج البلاغہ۔ اس کے مصنف علی ابن الناصر ہیں جو جناب سید رضی رحمۃ اللہ کے معاصر تھے۔ یہ نہج البلاغہ کی سب سے پہلی شرح ہے، گو مختصر ہے لیکن حل لغات و تشریح کے مطالب کے لحاظ سے بہت بلند پایا ہے۔ اس کا قلمی نسخہ لکھنؤ میں کتب خانہ جناب سید تقی صاحب اعلی اللہ مقامہ میں موجود ہے، وہیں سے اس کو حاصل کر کے دیکھا ہے۔ نمبر 2، شرح ابن میسم۔ شیخ کمال الدین میسم ابن علی ابن میسم بحرانی متوفی 679 ہجری کی تصنیف ہے، جو علماء امامیہ میں بڑی بلند شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شرح معنی آفرینی و دقیقہ سنجی کے اعتبار سے بہت شہرت رکھتی ہے۔ نمبر 3، شرح ابن ابی الحدید۔ ابو حامد عبد الحمید ابن حبت اللہ معروف ابن ابی الحدید مدائنی بغدادی متوفی 655 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ علماء معتزلہ میں سے تھے۔ ان کی شرح شہرۂ آفاق ہے اور اہم مطالب پر مشتمل ہے اور مصر و ایران میں طبع ہو چکی ہے۔ نمبر 4، درہ نجفیہ۔ الحاج مرزا ابراہیم خوئی شہید سن 1325 ہجری کی تصنیف ہے۔ مشہور و متداول شرح ہے۔ شرح ابن میسم سے متاثر ہو کر لکھی ہے اور اس کے علمی مطالب کو اپنی کتاب میں قال الفاضل کہہ کر درج کرتے ہیں اور کہیں کہیں پر ان کے نقطہ نظر سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس میں لغوی تشریحات بڑی وضاحت سے درج ہیں۔ نمبر 5، منہاج البراءہ۔ سید حبیب اللہ خوئی متوفی حدود 1326 ہجری کی تصنیف ہے۔ یہ شرح بہت بسیط اور تفصیلی واقعات پر مشتمل ہے، اکثر مواقع پر ابن ابی الحدید سے الجھے ہیں اور کہیں کہیں ابن میسم پر بھی تنقید کی ہے۔ شرح عربی میں ہے اور فارسی زبان میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ سامعین، اب ہم پیج 22 کے اختتامی مراحل میں ہیں اور جہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک ہیڈنگ لکھی ہے، تشکر و امتنان۔ اس میں لکھا ہے کہ میں اپنے بزرگ و محترم حضرت سید العلماء دام ظلہ کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے میری عرضداشت پر ترجمہ و حواشی کے پیشتر اجزاء سماعت فرمانے کے بعد اس پر
ایک بسیط و محققانہ مقدمہ تحریر فرمایا اور مختلف موارد پر اپنے زرعی مشوروں سے رہنمائی فرمائی۔ خداوند عالم آپ کے فیوز و برکات کو تادیر باقی و برقرار رکھے۔ الاحقر المذنب جعفر حسین عف اللہ عنہ۔ اور یہاں پر یہ جو ہم سامعین ہم نے جو پڑھنے کا آغاز کیا تھا جو کہ پچھلی آڈیو میں سے اور جس کی ہیڈنگ تھی حرف اول، وہ ہم نے پڑھ لیا اور اب 15 منٹ کی یہ آڈیو ہو چکی ہے۔ اب پیج 23 کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مقدمہ، اور اس میں لکھا ہے حجت الاسلام سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدّ ظلہ۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ کل کتنے صفحات پر ہے، تاکہ آپ لوگ پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے گھبرا نہ جائیں۔ تو یہ میں آپ کو اس کے پیجز بتاتی ہوں۔ جی سامعین، یہ ہم پیج 23 سے پڑھنے کا آغاز کریں گے جو اس کتاب میں پیج 55 تک جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی آڈیوز پر مشتمل ہوگا، اس کا بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے جہاں کہاں کس آڈیو میں ہم اس کو کب تک مکمل کر پائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں آغاز ہے، لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ نہج البلاغہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کلام کا وہ مشہور ترین مجموعہ ہے جسے جناب سید رضی برادر شریف مرتضیٰ علم الہدا نے 4 صدی ہجری کے اواخر میں مرتب فرمایا تھا۔ اس کے بعد 5ویں صدی کے پہلے عشرے میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور نہج البلاغہ کے انداز تحریر سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے طویل جستجو کے ساتھ درمیان میں خالی اوراق چھوڑ کر امیر المومنین کے کلام کو متفرق مقامات سے یکجا کیا تھا، جس میں ایک طویل مدت انہیں صرف ہوئی ہوگی، اور اس میں اضافے کا سلسلہ ان کے آخر عمر تک قائم رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض کلام جو کتاب کے یکجا ہونے کے بعد ملا ہے، اس کو تعجیل میں انہوں نے اس مقام کی تلاش کیے بغیر جہاں اسے درج ہونا چاہیے تھا کسی اور مقام پر شامل کر دیا ہے، اور وہاں پر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کلام کسی اور روایت کے مطابق اس کے پہلے کہیں بھی درج ہوا ہے۔ یہ انداز جمع و تالیف خود ایک غیر جانبدار شخص کے لیے یہ پتہ دینے کے واسطے کافی ہے کہ اس میں خود سید رضی کے ملکہ انشاء اور قوت تحریر کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صرف مختلف مقامات سے جمع آوری کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کو یکجا کر دینے پر اکتفا کی ہے۔ یہ پاشانی اور پریشانی جسے بحیثیت تالیف کے کتاب کا ایک نقص سمجھنا چاہیے، مقام اعتبار میں اس پر اعتماد پیدا کرنے والا ایک جوہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے مختلف نسخوں اور مختلف زاویوں کی یادداشت کے مطابق نقل الفاظ میں اتنی احتیاط کی ہے کہ بعض وقت دیکھنے والے کے ذوق پر بار ہو جاتا ہے کہ اس عبارت کے نقل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا، جبکہ ابھی ہم ایسی ہی عبارت پڑھ چکے ہیں، جیسے ضم اہل بصرہ میں اس شہر کے غرقابی کے تذکرے میں اس کی مسجد کا نقشہ کھینچنے میں مختلف عبارات، کبھی نعامت جعاصمت اور کبھی کجو جو تیرفی، اور اس سے ملتے جلتے ہوئے اور الفاظ، یہ اسی طرح کا اہتمام صحت نقل میں ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں اکثر کتابوں کی عکسی تصویر شائع کی جاتی ہے جس میں اغلاط کتابت تک کی اصلاح نہیں کی جاتی، اور صرف حاشیے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ بظاہر یہ لفظ غلط ہے۔ صحیح اس طرح ہونا چاہیے، دیکھنے والے کا دل تو ایسے مقام پر یہ چاہتا ہے کہ اصل عبارت ہی میں غلط کو کاٹ کر صحیح لفظ لکھ دی گئی ہوتی، مگر صحت نقل کے اظہار کے لیے یہ صورت اختیار کی جایا کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بعض جگہ تالیف عثمانی کے ایک کاتب نے جو کتابت کی غلطیاں کر دی تھیں، جیسے لا زب
زبنہو میں لا کے بعد ایک لفظ جو یقیناً غلط ہے، اس لیے کہ یہ لائے نافیہ نہیں جس کے بعد از بہنہو فعل آئے، بلکہ لا تاکید ہے جس سے از بہن فعل متصل ہے، مگر اس قسم کے اغلاط کو بھی دور کرنا بعد کے مسلمانوں نے صحت نقل کے خلاف سمجھا۔ پیج 24۔ اسی طرح املائے قرآن گویا ایک تعبدی تے این بے دال چھوٹی شکل سے معین ہو گیا۔ بعض جگہ رحمت کی تے لمبی لکھی جاتی ہے، بعض جگہ جنات بغیر الف کے لکھا جاتا ہے، بعض جگہ یدعو ایسے فعل واحد میں بھی وہ الف لکھا ہوا ہے کہ جو جمع کے بعد غیر ملفوظی ہونے کے باوجود لکھا جایا کرتا ہے۔ ان سب خصوصیات کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے جس سے مقصود و ساقط نقل میں قوت پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح علامہ سید رضی نے جس شکل میں جو فقرہ دیکھا اس کو درج کرنا ضروری سمجھا تاکہ کسی قسم کا تصرف کلام میں ہونے نہ پائے۔ یہ ایک درایتی پہلو ہے، ورایتی ہوگا یا دال نظر آ رہا ہے، درایتی پہلو ہے جو اس تصور کو بالکل ختم کر دیتا ہے کہ یہ کتاب سید رضی رحمہ اللہ کی تصنیف کی حیثیت رکھتی ہو۔ دوسرا پہلو خطبوں کے درمیان کے دمنہو ہیں، جس میں عموماً بعد کا حصہ قبل سے بالکل غیر مرتبط ہوتا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ قبل کا حصہ قبل بعثت سے متعلق ہے اور اوائل بعثت سے، اور بعد کا حصہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے۔ یہ بھی دیکھنے والے کے ذوق پر بار ہو جایا کرتا ہے، مگر اس سے بھی اس مقصد کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ اگر سید رضی کا کلام ہوتا تو فطری طور پر اس میں تسلسل ہوتا، یا اگر انہیں دو موضوعوں پر لکھنا ہوتا تو اسے وہ دو خطبوں میں مستقل طور پر تحریر کرتے، لیکن وہ کیا کرتے جبکہ انہیں کلام امیر المومنین ہی کا انتخاب پیش کرنا تھا۔ اس لیے جہاں خطبے کا پہلا جز اور آخر کا جز دو مختلف موضوعوں سے متعلق ہے اور درمیان کا حصہ کسی وجہ سے وہ درج نہیں کر رہے ہیں، تو نہ وہ اس کو کلام واحد بنا سکتے ہیں نہ مستقل دو خطبے، بلکہ انہیں ایک ہی کلام میں دمنہا کے فاصلے قائم کرنا پڑتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ شکل بعض جگہ تو انتخاب کی وجہ سے ہوئی ہے اور بعض جگہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سابق میں قلمی کتابوں کے سوا کوئی دوسری شکل مواد کے فراہم ہونے کی نہ ہوتی تھی اور قلمی کتابوں کے اکثر نسخے منحصر بفرد ہوتے تھے۔ اب اگر ان میں درمیان کا حصہ کرم خوردہ ہو گیا ہے یا اوراق ضائع ہو گئے ہیں یا رطوبت سے روشنائی پھیل جانے کی وجہ سے وہ ناقابل قرات ہے، تو علامہ سید رضی اس موقع پر درمیان کا حصہ نقل کرنے سے قاصر رہے ہیں اور حرص جمع و حفاظت میں انہوں نے اس کے قبل یا بعد یا وسط کے وہ سطور تلاش کیے ہیں جو کسی مستقل مفاد کے حامل ہیں، اور اس طرح درمیان کے حصوں میں انہوں نے دمنہا کہہ کر اس کے درج کرنے سے عاجزی ظاہر کی ہے۔ یہ بھی ہے کہ اس وقت علم کا ایک بڑا ذخیرہ حفاظ و ادبا و محدثین کے سینوں میں ہوتا تھا۔ فرض کیجئے کسی اپنے استاد اور شیخ حدیث سے علامہ سید رضی نے کسی موقع کی مناسبت سے خطبے کا ابتدائی حصہ سن لیا اور انہوں نے اسے فوراً قلم بند کر لیا، پھر دوسرے موقع پر انہوں نے ان کی زبان سے اسی خطبے کے کچھ دوسرے فقرات سنے اور انہیں محفوظ کر لیا، اور اتنا موقع نہ مل سکا کہ درمیانی اجزاء ان سے دریافت کر کے لکھتے۔ پیج 25 پر ہم آ گئے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس طرح انہوں نے اس کی خانہ پوری و منہا کے ذریعے سے کی ہے۔
یہ بھی اس کی دلیل قوی ہے کہ انہوں نے اصل کلام امیر المومنین علیہ السلام کے ضبط و حفظ ہی کی کوشش کی ہے، قطعاً کوئی تصرف خود نہیں کرنا چاہا۔ تیسرا شاہد اس کا خود جناب رضی کے وہ مختصر تبصرے ہیں جو کہیں کہیں کچھ خطبوں کے بعد انہوں نے اس کلام کے متعلق اپنے احساسات و تاثرات کے اظہار پر مشتمل درج کر دیے ہیں، یا بعض جگہ کچھ الفاظ کی تشریح ضروری سمجھی ہے۔ ان تبصروں کی عبارت نے ان خطبوں سے متصل ہو کر ہر صاحب ذوق عربی دان کے لیے یہ الفاظ قطعی طور پر آسان کر دیا ہے کے لیے دوبارہ پڑھتی ہوں، صاحب ذوق عربی دان کے لیے یہ انداز ہے، الفاظ نہیں، میں نے غلطی سے کہہ دیا، یہ انداز قطعی طور پر آسان کر دیا ہے کہ ان تبصروں کا انشاء پرداز وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو ان خطبوں کا انشاء پرداز ہے، جس طرح خود علامہ رضی نے اپنی مایہ ناز تفسیر حقائق تزیل میں اعجاز قرآن کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ باوجود یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام جو فصاحت و بلاغت میں فوق البشر ہے، مگر جب خود حضرت کے کلام میں کوئی قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو وہ اس طرح چمکتی ہے جس طرح سنگریزوں میں گوہر شاہوار، بالکل اسی شکل سے۔ اگرچہ علامہ سید رضی اپنے دور کے افصح زمانہ تھے اور ادب عربی میں معراج کمال پر فائز تھے، مگر نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے کلام کے بعد جب ان کی عبارت آ جاتی ہے تو ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ اس کی نگاہ بلندیوں سے گر کر نشیب میں پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ ان عبارتوں میں علامہ سید رضی نے ادبیت صرف کی ہے اور اپنی حد بھر اپنی قابلیت دکھائی ہے، مگر سابق کلام کی بلندی کو ہر مطالعہ کرنے والے کے لیے ایک امر محسوس کی حیثیت سے ظاہر کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا داخلی شاہد ہے اس تصور کے غلط ہونے کا وہ علامہ سید رضی کا کلام ہو۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ چوتھا امر یہ ہے کہ جناب سید رضی اپنے دور کے کوئی گمنام شخص نہ تھے، وہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے ذمہ دار منصبوں پر فائز تھے۔ یہ دور بھی وہ تھا جو مذہب و ملت کے علماء و فضلاء سے بھرا ہوا تھا۔ بغداد سلطنت عباسیہ کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے مرکز علم و ادب بھی تھا۔ خود سید رضی کے استاد شیخ مفید بھی نہج البلاغہ کے جمع و تالیف کے دور میں موجود تھے، اس لیے کہ جناب شیخ مفید علامہ سید رضی کی وفات کے بعد تک موجود رہے ہیں اور شاگرد کا انتقال استاد کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، اور معاصرین کو تو ایک شخص کے متعلق الزامات کی تلاش رہتی ہے، پھر شریف رضی سے تو خود حکومت وقت کو بھی مخاصمت پیدا ہو چکی تھی۔ اس محضر پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے جو فاہمین نے مصر کے خلاف حکومت نے مرتب کیا تھا، اور جس پر علامہ رضی کے بڑے بھائی اور ان کے والد بزرگوار تک نے حکومت کے تشدد کی بنا پر دستخط کر دیے تھے، مگر علامہ سید رضی نے عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر اس پر دستخط سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے کہ اس کردار کا شخص جو صداقت کو ایسے قوی ترین محرکات کے خلاف محفوظ رکھے اس طرح کی چھچوری بات کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک پوری کتاب خود لکھ کر امیر المومنین علیہ السلام کی جانب منسوب کر دے، جس کا غلط ہونا علماء عصر سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر بالفرض وہ ایسا کرتے بھی تو ان کے دور میں ان کے خلاف علماء وقت اور ارکان حکومت کی طرف سے اس الزام کو شدت سے اچھالا جاتا اور سخت سے سخت نکتہ چینی کی جاتی، حالانکہ ہمارے سامنے خود ان کے عصر کے علماء کی کتابیں اور ان کے بعد کے کئی صدی تک کے مصنفین کے تحریرات موجود ہیں۔ ان میں سے کسی میں کمزور سے کمزور طریقے پر بھی ان کے حالات زندگی میں اس قسم کے الزام کا عائد کیا جانا یا اس بارے میں ان پر کسی قسم کی نکتہ چینی کا ہونا موجود نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ صرف بربنائے جذبات نہج البلاغہ کے بعض مندرجات کو اپنے معتقدات کے خلاف پا کر کچھ متعصب افراد کی
کے بعد کی کارستانی ہے جو انہوں نے نہج البلاغہ کو کلام سید رضی قرار دینے کی کوشش کی ہے، ورنہ خود جناب سید رضی کے دور میں ان کے مندرجات کا کلام امیر المومنین ہونا بلا تفریق فرقہ و مذہب ایک مسلم چیز تھی، اور اسی لیے ان پر اس بارے میں کوئی الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ پانچواں امر یہ ہے کہ سید رضی کے قبل ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین کے خطبوں کا کوئی نام و نشان عالم اسلام میں نہ پایا جاتا ہو، بلکہ کتب تاریخ و ادب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلم الثبوت ذخیرہ بحیثیت خطب امیر المومنین علیہ السلام کے سید رضی رحمۃ اللہ کے قبل سے موجود تھا۔ چنانچہ مورخ مسعودی نے، جو علامہ سید رضی سے مقدم طبقے میں ہیں، بلکہ ان کی ولادت کے قبل وفات پا چکے تھے، اس لیے کہ علامہ سید رضی کا دور شباب ہی میں سن 406 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور مسعودی کی وفات سن 340 میں ہو چکی تھی، جس وقت سید رضی کے استاد شیخ مفید ہی نہیں بلکہ ان کے بھی استاد شیخ صدوق محمد بن علی ابن بابویا قمی بھی زندہ تھے۔ مسعودی نے اپنی تاریخ مروج الذہب میں لکھا ہے، ترجمہ: لوگوں نے آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو خطبے مختلف موقعوں کے محفوظ کر لیے ہیں وہ 480 سے کچھ زیادہ تعداد میں ہیں، جنہیں آپ نے فی البدیع ارشاد فرمایا تھا، جنہیں لوگوں نے نقل و قول کے طور پر بھی بتواتر نقل کیا ہے، اور اپنے خطب و مضامین میں ان کے اقتباسات وغیرہ سے بکثرت کام بھی لیتے رہے ہیں۔ اور یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ 480 سے کچھ اوپر خطبے اگر تمام و کمال یکجا کیے جائیں تو بلا شبہ نہج البلاغہ سے بڑی کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ جب یہ اتنا بڑا ذخیرہ سید رضی کی ولادت سے پہلے سے موجود تھا تو پھر علامہ سید رضی کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس ذخیرے سے کام نہ لیں اور اپنی طرف سے نہج البلاغہ ایسی کتاب کو تحریر کر دیں۔ ایسا اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو گمنام ہو، جس کا کارنامہ کوئی موجود نہ ہو، اور اس کے خلاف یا منتسبین خواہ مخواہ اس کو نمایاں بنانے کے لیے ان کی جانب سے کوئی کارنامہ تصنیف کر دیں۔ صرف علامہ مسعودی کا یہ قول ہی اس ذخیرے کے ثبوت کے لیے کافی تھا، جبکہ اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ذخیرہ آثار قدیمہ کے طور پر کسی دور دراز عجائب خانے یا کسی ایک عالم کے متروکات میں شامل نہیں تھا جس تک رسائی کسی زحمت کی طلبگار ہوتی ہو، بلکہ حفظ الناس اور تداول الناس کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ عموماً اہل علم کے ہاتھوں میں موجود اور متداول تھا۔ تو یوں صفحہ 26 ہم نے پڑھ لیا سامعین۔ اس آڈیو میں بس یہیں تک پڑھتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔